اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خیر اس کے لیے تو میں نے وہ کافی عرصے سے لوگ کافی کہہ رہے تھے تو ایسٹرالوجی کا کورس کا کریں بھیجیں اپلیکیشنز جو اپریل کا مہینہ ہے ابھی مئی میں شروع ہونا ہے تو سیکھ لیں کتنا غیب ہے اور اس کی ریکارڈنگز ان کے لیے بھی چھوڑ دیں گے بعد میں. تو بہرحال اصل بات پہ آتے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک ڈیٹا سائنس ہے جو اس طریقے سے میں اس کو لیتا ہوں. اس نے میرا توکل مضبوط کیا. ریلیجیسلی مجھے وہ توکل عطا کیا کہ ہم اپنی نخرے میں رہتے ہیں کسی کو جو ہے بہتر ہی نہیں کرتے. بلکہ جو ذرا سی بھی انسانوں پہ کوئی آس تھی اس نے وہ بھی ختم کر دی. اب تو صرف ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کی خلقت اور لا حول ولا قوت الا باللہ بس اسی تک بات جیسے کہتے ہیں نا جا کے ختم ہو گئی ہے. مطلب اب آپ کے سامنے سرکل ہے پی آر ہے بڑے بڑے لوگ گرد گرد معاملات ملنا چاہتے ہیں ملتے ہی نہیں. اور اب چیک کریں نا تو یہ کیا ہوا. یہ تو سب سے بڑا تو وہ اسٹرالوجر کی اپنی کنوکشن ہوتی ہے کہ وہ کتنا کنونسڈ ہے اسٹرالوجی کو لے کے. تو یس میں نے جو اپنے لیے دیکھا جو معاملات سوچے اور جو ہوا وہ سب سے زیادہ امپریسو تھا پرسنلی میرے لیے. تو پھر ڈیفینیٹلی میں تو ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹریجک ایسٹرالوجر ہوں کہ یہ راہ گزر میں آ گیا سفر تو آ گیا. تو ایکچولی ریلیجیسلی جو ایکچوئل ابھی مستقبل ہے وہ ریلیجیس اس کا ہے جو گائیڈ لائن کا ہے یا ریلیجیس اس کا ہے اسپیکٹس کا. بہرحال اب سب سے پہلے ہم میرا خیال ہے اس کی طرف آئے ہیں انڈیا سے شروع کرتے ہیں. انڈیا ہمارے دوست پہ بڑے انڈین ایسٹرالوجر لگے ہوتے ہیں. ان سے صرف اتنی عرض کر دوں کہ انڈیا اور پاکستان بنے ایکچولی ایک ہی دن تھے لیکن وہ بس انہوں نے ان کی ٹائمنگز آگے پیچھے کر دی تھی اپنے اپنے حساب سے. تو اس لیے یہ ویسے اس کی جو فارمیشن ہے اس کاغذ پہ تو ایک ہی ہے. تو اس لیے جو پاکستان کے ٹکڑے کراتا ہے اگر کوئی انڈین ایسٹرالوجر تو وہ یہ مت بھولے کہ وہ انڈیا بھی اسی اسینڈنٹ اور اسی کے نتیجے میں فارم ہوا ہے. اور وہ بھی ادھر ابھی یہ سوچے گا یا پریڈکشن دے گا تو ادھر اپنے پہلے گنے جا کے ٹکڑے جو ہے پاکستان کے جب کرانے ہو تو انڈیا کے پہلے زیادہ ہوں گے. ہمارے 4-5 مطلب پہلے ہی ہیں اس میں سے 1-2 کا زیادہ ہوگا. آپ اپنی ریاستیں گنے وہ 7 سسٹرز اور باقی جتنی بھی ہیں. اینی ہو تو انڈیا میں مودی کی ریپلیسمنٹ ایکسپیکٹڈ ہو سکتی ہے. انڈیا میں بھی آپ کو کوئی اچانک تبدیلی آ سکتی ہے ہیڈ آف یعنی کہ اسٹیٹ کے لیول پہ کوئی بھی. اور انڈیا بھی جنگ میں جا سکتا ہے. انڈیا میں بھی مسلم ہندو فساد ہو سکتے ہیں. انڈیا کے ساحلی علاقوں میں بھی سمندری طوفان سونامی یا اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز ٹکرا سکتی ہے. انڈیا کے بھی بارڈر سائڈ ہاٹ ہو سکتی ہیں. یہ 3 ماہ میں ہونا ہی ہونا ہے. مارکیٹ ادھر بھی کریش ہو گئی ہے سب کچھ ہو گیا. اب آ جائیں کہ یہ جو اس کے بعد بنگلہ دیش اگر اس کی بات کریں تو بنگلہ دیش بھی سارے میٹر میں ایگزیکٹلی ایکولی وہ جو ہے انوالو ہوگا. بس وہ اس کا مجھے لگ رہا ہے کہ دن تھوڑے سے ہم سے آگے چل رہے ہیں. اس میں پہلے واردات ڈلتی ہے ہمارے بعد ڈلتی ہے لیکن ایکچولی تو اس کی بھی ڈیٹ آف برتھ کبھی جب وہ بنا تھا تو ہم ساتھ ہی تھے. بعد میں وہ علیحدہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کو اگر اس کی پیدائش کا وقت لیا جائے بنگلہ دیش کی لیکن ایسا نہیں ہے. اگر اس وقت سے کنسیڈر کریں جب وہ فارم ہوا تو وہ ہم ایک ہی بات ہے سب بنگلہ دیش انڈیا پاکستان. اچھا اس کے بعد جی آ جائیں پاکستان پہ تو پاکستان کے لیے جو جنگ ہے یس پاکستان کے بارڈرز ہاٹ ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر بات کی جائے پاکستان میں سسٹم کے چینج کی یا تبدیلی کی وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. مطلب ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس کا بھی ریپلیسیبل ہے مطلب وہ صدر ہے وہ وزیر اعظم ہے دونوں میں تبدیلی جیسے کہتے ہیں متوقع ہے. اور اسی طریقے سے جو گرپ ہے گرپ والوں کی وہ لوز ہوگی. وہ ادھر بھی ہر طرف ہی لوز ہوگی کیونکہ مارس جب تک ڈیویلیشن میں رہے گا تو گرپ والوں کی گرپ اتنی اچھی نہیں رہے گی. تو اس کے لیے تو یہ سارے میرے جو ہے نا مارس کے جو بھائی ہیں وہ یہ پہن سکتے ہیں. یہ اچھے سے اسکرین پہ دیکھ لیں. یہ مارس کے لیے کاپر جو ہے اس کو رول کرتا ہے اور آپ کا جب ڈیویلیشن میں ہو تو آپ یہ پہن سکتے ہیں. یا جن کا رولنگ پلانٹ اسکارپین ہے مون سائن اسکارپین ہے اسکارپین انرجیز ویک ہے یا ہمارے ڈیفینس یا کھلاڑی ہیں یا ڈیفینس سے ریلیٹڈ ہیں اور آج کل مارس ڈاؤن ہے یا آج کل پی ایس ایل وی ایس ایل ہو رہا ہے تو یہ پہن لیں یہ ہیلپ کرے گا.
اس کے بعد اب اگر کسی کو یہ نہ سمجھ آئے تو پھر یہ کل کو وہ سائنسدان آ جائیں گے نا کہ یہ کڑے نے کیا کرنا تھا، بھائی صاحب یہ جسم میں بھی کوپر کوپر نے کیا کرنا ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی اس لیئر کے اندر ہوگی، یہ اس کے بعد پڑا ہے سمپل سی بات، ورنہ تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ جب آپ کے وہ سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو کتنے منرل ساری دھاتیں آپ کے اندر، آپ بھی اسی مٹی سے بنے اینی ہو۔ تو یہ اٹس آل اباؤٹ دا بیلنس اور سم تھنگ ایسی۔ میں تو اس دن بھی ہنس کے بات کوئی ہو رہی تھی تو میں نے کہا یار بندہ ہیل خود ہی ہوتا ہے، زخم خود ہی بھرتے ہیں، کبھی دیکھا ہے باغ دوائی نے بھرے ہو؟ دوائی تو بھی بھرتی نہیں ہے، وہ صرف وقتی ریلیف دے رہی ہوتی، دیٹس اٹ۔ ہیلنگ اندر سے ہی آتی ہے، امیون ہی ہیل کرتا ہے۔ بہرحال اس پہ پھر کسی دن ٹاپک کریں گے، کہیں اور نکل جائے گا۔ پاکستان جو ہے وہ اتنی ٹربلز اور چیزیں چھپی ہوئی خاموشی ہے جس کے پیچھے اچانک کل سے آن ورڈ، پرسوں سے آن ورڈ آپ کو اچانک بدلتے ہوئے صورتحال اور معاملات میں کوئی تبدیلی اچانک مل سکتی ہے، اور وہ اے پی سی کائنڈ آف ماحول بھی بن سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ شیلٹر بھی دیا جا سکتا ہے کہ آ جاؤ بھائی اے پی سی میں آ جاؤ آنے والے کو۔ اچھا اس کے بعد جو کھانا ذخیرہ یا اس کی باتیں ہیں، وہ آج ایک بزرگ مجھے بتا رہے تھے، وہ پیر ہے خود بھی، ہمارے دیکھتے ہیں پروگرام مردان میں بیسڈ ہے، بڑی امام سرکار کی، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی خلافت بھی ان کو میسر ہے، اور گولڈا شریف والوں کی بھی۔ بہرحال بزرگ ہیں، ہم تو جو بھی ہمارا ویور ہے ہمارے لیے سب بھی قابل احترام۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ٹینکی بھی، اب آپ نے جب جس چیز کا کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں کہ اب میں نے پانی کا، آپ نے کہا تو میں نے پانی کی ٹینکی بھی ایک بڑی منگوا کے رکھ لی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی لسٹ گنوائی چیزوں کی، تو مجھے خوشی ہوئی کہ لوگ سیریس لے رہے ہیں چیزوں کو، یہ کام ہی آئے گی۔ لیکن انہوں نے گاؤں والی بات کو بڑا وہ لے لیا تھا کہ ہم شاید وہ، بلکہ کلیئر بھی کرنی ہے کہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ ہمیں نہ بتائیں ہم تو گاؤں والے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے اس کو ایروگینس میں لیا۔ میں نے کہا وہ ایروگینس نہیں تھی، وہ ایک سادگی تھی کہ ہمارا جو گاؤں دیہاتیوں کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہم لوگ اینول چیزوں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ کسی غریب کی دل آزاری کر کے بتانا تھا کہ جی ہمارے تو بڑے بھڑولے بھرے ہوتے ہیں، یا اس ٹائپ کا مقصد نہیں تھا۔ بہرحال نہیں ہو، تو پاکستان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ گولڈ پریورٹی ہونی چاہیے سب کی، چپ کر کے بس پلاٹ آخری دفعہ جس نے بیچنا ہے بیچ لے، کوئی چیز بیچنی ہے بیچ لے، 4-5 لاکھ گھاٹے کو نہ دیکھیں، چپ کر کے وہ گولڈ میں رکھ لیں، پھر بھی کچھ بچ جائے گا۔ بس اتنا ہی ٹائم ہے آپ کے پاس، بس آج کا دن یا کل کا دن یا جتنے دن بھی ہیں وہ ایسی گزر رہے ہیں۔ آپ پراپرٹیز اور جو پراپرٹی بزنس سے تھے، ہاں ان کو ایک آئیڈیا ضرور دینا ہے کہ پراپرٹی بزنس والا بچارا نا، کیونکہ چسکا ہی ایسا ہوتا ہے کسی اور کام کے قابل رہتا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک بات بتا دوں، وہ جو کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، ماربل کا کام کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے لکڑی کا کام کر سکتا، مطلب فرنیچر شو روم، وہ کر سکتا ہے آپ کی کوئی بھی زمین سے جڑی لکڑی کی سپلائیز کا کام کر سکتا ہے، پتھروں کی سپلائی کا کام، ماربل کی کر سکتا ہے، یہ جو ٹائلز ہوتی ہیں ان کا کر سکتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے وہ شخص جو ہے زمیندارہ کر سکتا ہے، ایگریکلچرل اس کا پارٹ بن سکتا ہے۔ تو ٹیکنیکلی یہ میں نے آج ان کے لیے آپشن دے دی ہے، کیونکہ جو آپ کے آفیسز بنا کے بیٹھے ہیں یہ پراپرٹی والے، وہ اب پرانی آسوں پہ وہ، اچھا اب یقین ہو چکا ہے ان کو 1.5 سال سے، ہم نے تو پچھلے سال ہی کہہ دیا تھا نا کہ بھائی پلاٹ نہیں بکنا، تو اب فون آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی بات جو اس وقت بری تو لگی تھی، لیکن خیر اب یقین آتا ہے، لیکن کام نہیں چھوڑ سکتے، ایک جھوٹی امید دے کے اپنے آپ کو بیٹھے ہیں، پھنسے بیٹھے ہیں۔ تو ان کو ہے کہ بھائی صاحب ابھی بھی مزید کتنا دیکھنا ہے، کوئی اور کام شروع کر لو بھائی، آپس میں کہا ہے کہ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو کمیٹی ممبر بنا کے کارپوریٹ فارمنگ شروع کرا دیں، جیسے ہم لوگ 4-5 لوگ مل کے کمیٹیاں ڈالتے تھے، اب آپ لوگ بزنس ایسے کریں، 100 لوگ مل جائیں، کام کرنے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب سب آپ بتائیں، آپ کا جو انٹرنیشنل ویور ہے ان کے لیے بتائیں کہ وہ اپنے 3 مہینے کی پلاننگ کیسے کریں۔ دیکھیں سب سے پہلے جو اب یہ پاکستان کمپلیٹ ہو گیا، افغانستان والے تو ویسے ہی ہارڈ لوگ ہیں، اسی لیے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور جو پہلی پتھروں اور انہی کی سادہ زندگی کے عادی ہیں ان کو کوئی
جیسے کہتے ہیں تھریک نہیں ہوتی. ایرانیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی تیاریاں کریں سیم ایز اٹ از، جیسے ہم نے پاکستانیوں کو کہا خوراک کی بھی، جنگی حساب سے بھی، اور ان کی بھی رجیم یا ان کے بھی جو سپریم لیڈر ہیں وہ یا کوئی بڑا عہدیدار ان کے بھی تبدیل ہو سکتا ہے، سیم ایز اٹ از پاکستان لائک انڈیا. اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں ترکی کا. کہا تھا ترکی آج کل الجولانی اور اس کے اندر گھستا جا رہا ہے. میں نے کہا تھا نا ترکی نے بھی آنا جنگ میں، بلکہ اس پہ ایک پروگرام کرنا ہے امام علیہ السلام سے کہ جب مسجد کوفہ کی دیوار گرے گی، جب مسجد کوفہ کی دیوار گرے گی، یہ مجھے یاد کرا دیجئے کہ یہ پوری روایت ہے. یہ لیکن جولانی کی بار بار سن رہے ہیں کہ اٹیمپٹ کرنے کی پلاننگ 2 بار انہوں نے کی ہیں، مسجد کوفہ یا یہ سارا نجف اشرف اور باقی جو ایریاز ہیں ان پہ اٹیک کرنے کی معاملات، اور شاید ترکی اپنے کردوں والے معاملے میں بھی ان کے ساتھ کوئی کر رہا ہے ہیلو ہے، بات ابھی بنی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ قریب قریب معاملہ اب ادھر کو جا رہا ہے. اینی ہاؤ، جو آپ کا یہ ایران اور یہ اٹیک بھی پاسبل ہے اور وہ سمندروں میں جنگ بھی پاسبل ہے اس 3 ماہ میں. راستے بند ہوں گے، راستے بند ہوں گے تو جو یورپ کی طرف آتے ہیں کہ اگر ان کی سپلائیز اس راستے سے کوئی آتی ہیں پروڈکٹس، جو تو بزنس مین ہے وہ جلدی جلدی آرڈر منگوا لیں اور باقی آرڈر اپنے ڈیلے کر لیں، سمپل از دیٹ. اور جو اس طریقے کا بزنس کر رہے ہیں وہ 1 کنٹینر کے 2 منگوا لیں. جتنا سٹاک آپ لوگوں کے پاس یورپ والوں کے پاس ہوگا اس وقت، کئی پیازوں کا کام کر رہے ہیں، کئی چاولوں کا کر رہے ہیں، کئی باقی امپورٹ سے وابستہ ہیں، تو میکسیمم امپورٹ اپنی ادھار شدھار پکڑ جیسے بھی ہے کہانی کر ایک دفعہ منگوا لیں. یورپ میں کیونکہ راستے بند ہوئے اور جنگ کے جو چانسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. وہ جو بڑا دھماکہ یا وہ جو بڑا اٹیک ہے نیٹو کر دے رشیا پہ، رشیا کر دے ان پہ، دونوں کے چانسز بھرپور ہو چکے ہیں، اس میں کوئی کسر نہیں. تو اب جو ہمارا یو کے یورپ والا ہے اس کو ایک تو ٹکٹوں کے پیسے اکاؤنٹ میں رکھنے ہیں، دوسرا اپنے ایمرجنسی بیگ ڈاکومنٹس کا، پھر ایک پریورٹی بیگ، ایک پہلا بیگ، ایک دوسرا بیگ، ایک تیسرا بیگ، کہ اگر پہلا موقع اس بیگ کا، دوسرا پھر تیسرا، اس طرح کی پلاننگ لازمی کر لیں یورپ والے، خصوصاً جو اسپین والے ہیں، اٹلی والے ہیں، فرانس والے ہیں، جرمنی والے ہیں اور سویڈن والے ہیں، ادھر سے آپ کے جو یو کے والے ہیں، کیونکہ یہ جو بہت زیادہ ایکٹیو ہے نا. دیکھیں آئرلینڈ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئرلینڈ کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے، وہ فلسطینیوں کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں، وہ اس گروہ کے اس طریقے سے ساتھ نہیں ہے شاید. اور میں سمجھتا ہوں کہ بریٹن سے آزادی تو انہوں نے لی تھی، وہ مجھے ایک بار ایک آئرش ملا یو کے میں نا بابا، مجھے کہتا کہ آپ لوگوں کے جناح کی اور ان کی ہم ریڈیو پہ سنتے ہوتے تھے باتیں اور تقریریں اور معاملات، تو ہم نے ان سے سیکھا اور بریٹن سے آزادی لی. چیک کریں، کہتے ہیں ہم نے ان سے سیکھا اور بریٹن سے آزادی لی، اور آج وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہے. شاید ہم تو ہمارا پٹا ہی چینج ہوا ہے، باقی کہانی اور کوئی نہیں، لیکن وہ صحیح آزاد ہے کہ فلسطین کو فل ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور EU کے اندر پورا جو ہے مظاہرے بھی کر رہے ہیں اور ساری چیزیں. خیر، یورپ والے اپنی کرنسی پہ بھی ریلائی نہ کریں، گولڈ میں ہی جائیں، نہ ڈالر پہ ریلائی کریں نہ یورو پہ ریلائی کریں، کیونکہ جب ان کے اوپر تھریش ہولڈ گرا تو ڈیفینیٹلی ان کی کرنسیاں ویسی مطلب وہ فارغ ہو جانی ہیں. تو اپنی ایمرجنسی، ہاں جو بزنس وائنڈ اپ ہونے کے ان کو کر دیں، پرے کریں. اگر چلنا ہوتا نا تو سال پہلے چل گیا ہوتا، خصوصاً جن کو سال ہو گیا اسٹرگل کرتے ہوئے، ان کو چاہیے چپ کر کے، اتنی ٹور ٹپے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب بھی ملیا میٹ ہونے والے ہیں. تو بہتر ہے کہ اپنی عزتوں کی کوئی مسئلہ ہے، چپ کر کے جو اوبر شوبر چلتی ہے چلا لو، جو دہاڑی کا کام ہوتا ہے وہ کرا لو، ذہنی سکون سے بستر پہ جا کے سو. اس ٹائم ذہنی طور پہ آپ لوگوں کو فزیکلی ذہنی طور پہ آزاد ہونا بہت ضروری ہے. اور جس کا تو ہے بہت بڑا امپائر کھڑا، اس کی تو مجبوری ہے، وہ تو اپنی میکسیمم جو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں. لیکن جو بےچارا اڑا پھنسا پڑا ہے ان بٹوین، بند کروں کاروبار کو کہ شروع کر دوں، وہ بند کر دیں اور یاد کرے گا میری یہ باتیں کہ ٹائم پہ کسی نے کہا تھا کہ کر دو بند، کچھ نہیں ہو رہا. سال میں چلنا ہوتا ہے تو معاملہ چل جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ چلو سب کو ہنٹ دیتا ہوں، اگر کسی کی زندگی میں 18 مئی تک تبدیلی، 18 مئی کے بعد سے تبدیلی نہ محسوس ہو رہا، اس کو تو کر ہی دینا چاہیے.
जो फंसे हालात से पॉजिटिव सिग्नल, जिसको 18 मई को ना, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, उसको फिर वाइंड अप कर देना चाहिए, स्ट्रगल ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस स्ट्रगल का और उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए आपका जो अमेरिका कनाडा, कनाडा का तो डेफिनेटली माशाल्लाह, वो तो भर भर के तो इधर से बच्चे हमने पैदा किए, उस वक्त कहते थे कि ये बेवकूफ हैं, भी इतने बच्चे पैदा करते हैं। अब हमारे पूरी दुनिया के, एशिया के ज्यादा इंडियन ही है ना, उधर पाकिस्तानी है, इंडियन है, इन्हीं के बच्चे लेके जाके अपने जंगल आबाद करते हैं, इकॉनमी चलाते हैं, समझ रहे हैं? भाई रकबा तो पड़ा है ना, अब क्या करें, बंदा ही है ना मरकज़ कायनात तो बहरहाल उस चक्कर में कनाडा की इकॉनमी को डेफिनिटली अमेरिका की हिट आनी आनी है, और अमेरिका को खुद भी ज़वाल आना ही आना है। उसकी तो अब वो चीख-चीख के मुँह से आपको कैसे बताए कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मैं रिसेशन में आ गया हूँ, मेरे कमर लग गई है। वरना मैं इतना पागल हो के, इतना दीवाना भी नहीं था कि मैं इस तरीके से पागल ही हो जाता पैसों के लिए, और ये लोग कह रहे थे कि यार टैरिफ आराम-आराम से लगाओ, स्लैब्स आराम-आराम से लगाओ, तो झटका एक ना देता। लेकिन उसकी मजबूरी इतनी बन गई है, सर्वाइवल का मसला है। अब बेशक मार्केटिंग कर रहा है, वो जैसे कह रहा होता है कि पीपल इवन कांट थिंक, हम वो हमारे वेपन्स के बारे में कह रहा था कि लोग इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते, बियॉन्ड देयर माइंड्स जो है वो कहता है हमारे पास हथियार हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े पावरफुल हथियार हैं। मुझे वट चाढ़ रहे थे, मैंने कहा भी अब पल्ले पल्ले कख नहीं रहा, इज्जत रही नहीं, जब मारना पड़ जाए फिर इज्जत नहीं होती। इज्जत उस दिन तक होती है जिस दिन तक दबका चले, जब उठा के घसीटना पड़े ना फिर इज्जत नहीं रही चौधरी। तो बहरहाल अमेरिका जो है वो डेफिनेटली, इनको भी ये चाहिए कि कम्युनिटीज में मूव करें, रेसिज्म के मामलात उभरने वाले हैं, मजहबी मामलात उभरने वाले हैं, मस्जिद से जुड़ जाएं, अपने अपने मंदिर से जुड़ जाएं, अपने गुरुद्वारे से जुड़ जाएं, अपने चर्च से जुड़ जाएं, कोलेक्टिवली आप कोई भी हैं, अपने एक तो उससे करीब हो जाएं। और ये मैं कोई तबलीग नहीं कर रहा कि अब इधर लोग आके कमेंट करने लग जाएँ कि जी आप तो उनको चर्च भेज रहे हैं, आप तो उनको वो भेज रहे हैं। माशाल्लाह आपने भी मस्जिद में जाके जितने तीर मार लिए हैं ना वो मेरे से मुँह ना खुलवाएँ। आप लोगों की अभी भी नमाज़ें अगर मस्जिद अक्सा देख के भी और फ़लस्तीनियों के हाल देख के भी आपकी नमाज़ें अभी भी हो रही हैं, इस बात को समझें, तो फिर आपको कोई इस्लाम किसी सूरत समझ नहीं आया, और आपके करीब से भी नहीं गुज़रा जितने मर्ज़ी गड्ढे डाल लें माथों पे। एनी हाउ, कम्युनिटी अपनी-अपनी कम्युनिटी में मूव कर जाए, रेसिज़्म के खतरात बहुत बढ़ चुके हैं, मज़हबी फ़साद बहुत बढ़ चुके हैं। अमेरिका में भी आपको ये मज़हबी फ़साद के नाम पे कुछ फूटता, कुछ होता नज़र आएगा। गिरहन का कहा था, गिरहन अवाम पे लगा। कभी अमेरिका में इस तरीके से फ़ॉर्म नहीं हुआ कि अभी इलेक्शन को कुछ दिन गुज़रे हों और अवाम सड़कों पे भी हो। तो डेफ़िनेटली देयर केओस। और उसके बाद अगर ये मेरे जो इधर वाले रह गए वो मलेशिया, थाईलैंड वाले, मलेशिया वाले भी अलर्ट रहें, बैंकॉक वाले भी अलर्ट रहें, ताइवान, जापान, चाइना, इन एरियाज़ में भी अगर कोई है तो अलर्ट रहे, क्योंकि इधर भी कोई ना कोई एक्सरसाइज़, कोई ना कोई मामला हो सकता है।